میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں حج کی صورت میں اور قربانی کی شکل میں عظیم الشان عبادتیں ہیں، وہاں ایک اسلامی تاریخ کا بڑا واقعہ بھی اس مہینے کے آخر میں پیش آیا ہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ شہادت اس دنیا پرستی کی زندگی میں تو شاید شہادت کی عظمت کا اندازہ نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری چاہت ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید ہوں۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، پھر زندہ کیا جائے پھر شہادت کی سعادت ملے۔ تو اہل ایمان کے لیے شہادت کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنے بڑے نصیب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کا اظہار فرما رہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں شہادت کا عظیم منصب نصیب ہوا، اور آپ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی چاہت، جس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، تو یہ اس مہینے کے آخر میں ان کی شہادت بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی جماعت میں، اس مبارک جماعت میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ میں ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور ساتھ عثمان بھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو احد کا پہاڑ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، حرکت کرنے لگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر آپ کا دوسرا معجزہ اس کا اظہار ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہیں۔ پرسکون ہو جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت آپ کے بعد 12 سال بعد ہوئی، اور حضرت عثمان کی شہادت آپ کے بعد 24 سال ہوئی، 24 سال کے بعد۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ میرے ان دو ساتھیوں کو یہ شہادت کا مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو اسلام میں اس شہادت ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر یہ تو عثمان ہے، ان کی تو شان ہی نرالی تھی۔ حضرت خباب فرمانے لگے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں جان مال کی قربانی کی. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس غزوے کے لیے میری طرف سے 100 اونٹ ماہ ساز و سامان کے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینے لگے. پھر عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری طرف سے 200 اونٹ ماہ ساز و سامان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ترغیب دینے لگے. عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری طرف سے 300 اونٹ ماہ ساز و سامان کے. اس مجلس میں تو اتنا ہی ہوا، لیکن پھر عثمان آئے، 350 اونٹ اور پیش کر دیے. پھر حاضر ہوئے، 50 گھوڑے اور پیش کر دیے. پھر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 1000 اشرفیاں حضور کی جھولی میں ڈال دی. 950 اونٹ تمام ساز و سامان کے ساتھ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما عمل عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان کو اب کچھ نہیں ہونا اس عمل کے بعد. یعنی اللہ کے رضا کے اس مرتبے میں پہنچا ہے کہ اب اسے اللہ کی رضا ہی نصیب ہونی ہے. اس عمل سے اب اس کے حصے میں سوائے اللہ کے رضا کے اور کچھ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب حیثیت تھے، لیکن ان کی مال و دولت سے اسلام کو بڑی تقویت ملی ہے، دین اسلام کو بڑا تحفظ ملا ہے، اسلامی شاعر کا بڑا تحفظ ہوا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت ہی بڑھیا ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس ہو، کسی اچھے کے پاس ہو. عموماً دولت آتی ہے تو خواہشات کی فرص بڑھتی ہے، زندگی میں اسراف بڑھتا ہے، زندگی میں تبذیر ہوتا ہے، رسم و رواج زندہ ہوتی ہیں، نام و نمود ہوتا ہے. لیکن حضرت عثمان ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے دولت فتنہ بن کے نہیں آئی، آزمائش اور مصیبت بن کے نہیں آئی، ان کے لیے دولت اللہ کا فضل بن کے آئی. ان کے حصے میں دولت آئی اللہ کا فضل بن کے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کچھ غریب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ مال والے تو دنیا میں بھی آرام سے رہ رہے ہیں، کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی، اور یہ اپنی دولت سے جو نیکیاں کر رہے، ان نیکیوں میں بھی کل بہت آگے ہوں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس افسوس کا اظہار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تم نیکیوں میں ان مال والوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. لیکن وہ مال والے تو مال والے تھے. بہت سارے مال والے ہوتے ہیں بیچارے مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، دل کے فقیر ہوتے ہیں، دل کے فقیر ہوتے ہیں، زندگی بھر دولت کی چوکیداری کرتے ہیں، دولت کسی اور کی ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی کہتا ہے یہ میرا مال ہے،
اس کا مال تو صرف وہی ہے جو کھا لیا، جو پی لیا اور ختم کر لیا اور اللہ کے خزانوں میں اکٹھا کر لیا، بس اس کا مال تو وہی ہے، باقی تو کسی اور کا ہے۔ جو کھا لیا، پہن لیا اور جو اللہ کے خزانے میں اکٹھا کر لیا، اس کا مال تو وہی ہے، باقی کسی اور کا ہے۔ تو یہ دولت تھی، اس انداز سے خرچ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ دولت بھی دی اور شہادت بھی دی، کہ راہ خدا میں مال بھی خوب لٹایا۔ تو مال والوں کو جب پتا چلا کہ غریب لوگوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ غریب لوگ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جو نیکی آپ نے ہمیں بتائی تھی انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ تو اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرما دے۔ یہ دولت ہے، یہ واقعی دولت مند ہے۔ جو آج بھی دولت مند ہے کل بھی دولت مند ہوگا۔ جس نے آج بھی دولت سے فائدہ اٹھایا کل بھی اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھایا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوشحال زندگی دی، مال و دولت دی، لیکن راہ خدا میں دین کی سربلندی میں ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے، سب سے نمایاں زندگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے، بشارت۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں ایک باغ میں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اتنے میں حضرت دروازہ کھٹکھٹا۔ وہ باغ ایسا تھا کہ 4 دیواری ہوئی تھی، گیٹ لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر ہیں، انہیں میں نے جنت کی بشارت دی، کہا الحمدللہ۔ اتنے میں پھر دروازہ کھٹکھٹا، فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا تو عمر ہے، میں نے بشارت دی، کہا الحمدللہ۔ پھر دروازہ کھٹکھٹا، دیکھا تو عثمان ہے، فرمایا جنت کی بشارت دے دو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، 10 مبشرہ، 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور ایک ایسا اعزاز حضرت عثمان کو ملا جس کا تذکرہ قرآن میں، بیت رضوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری دی، جاؤ قریش مکہ سے اور مکہ کے سرداران سے کہہ دو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جنگ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکہ، آپ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جو وقت واپس لوٹنے کا تھا آپ واپس نہ آئے، بات پھیل گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، عمرہ کرنا ہمارا مقصد تھا اس سفر کا، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اب ہم ان سے جنگ کریں گے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔
اور تمام صحابہ جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور یہ بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہ اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ فرما دیا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ کے کام سے گئے ہیں، عثمان اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہیں، آج اس مجلس میں حاضر نہیں تو یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک خون کی خاطر جو آپ کو پتہ چلا، آپ تیار ہو گئے کہ ہم اس کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور پوری اسلامی برادری یہ 1400 کی ہے، اور ہے بھی نہتی بغیر ساز و سامان کے۔ سبحان اللہ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز بھی ملا ہے۔ تو آپ کی شہادت اس مہینے کے آخر میں ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، بدر دے گا، حنین دے گا، کوئی میدان دے گا، لیکن عثمان وہ صحابی رسول ہیں اور وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید کر دیے گئے، تلاوت کرتے کرتے آپ کی شہادت ہوئی۔ تو عثمان ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے دربار میں خاص مقام تھا، حاصل تھا۔ ابو بکر ہیں، خلافت میں پہلے نمبر پر ہیں، عمر دوسرے نمبر پر ہیں، عثمان تیسرے نمبر پر ہیں، علی چوتھے نمبر پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، جیسے میرا طریقہ تم پہ لازم ہے میرے ان خلفاء کی زندگی بھی تم پہ لازم ہے۔ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی اطاعت ذریعہ نجات ہے۔ ان سے محبت، ان کی عظمت، ان کی اطاعت ذریعہ نجات ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرے گا رضی اللہ عنہ ورضون، اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے جو زندگی کے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، وہ یہ حضرات ہیں۔ ان حضرات کی زندگیاں ہمیں اپنے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بس اوقات بظاہر شہادت ہو گئی اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو کیا خیال ہے یہ ناکام ہوئی ہے یا کامیاب ہوئے؟ یہ بہت ضرورت ہے اس کی۔ آج کامیابی کے معیار بدل گئے ہیں، آج کامیابی کے معیار بدل گئے ہیں، آج سمجھداری کے معیار بدل گئے ہیں، آج اچھی زندگی کے معیار بدل گئے ہیں۔ کامیاب انسان اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے پیروکار ہیں جو ان کے نقشہ زندگی کو سامنے رکھے گا۔ کامیابی کی منزل صرف انہی کو ملے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کا اور ایمانی زندگی کا معیار قرار دیا ہے۔ یہ نمونہ ہے
ان کی زندگیاں کامیاب زندگی کا معیار ہے کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. ایک کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دی, اس کا بھی انتقال ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی, یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا, میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا. یہ عثمان ہی ہیں کہ جو سب سے پہلے دین اسلام کے خاطر ہجرت کر رہے, حبشہ جا رہے, اور یہ اعزاز بھی آپ کے حصے میں آیا کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف, دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. میرے عزیزو, دولت اسلام کی خاطر لگ رہی ہے, گھر بار چھوڑا جا رہا ہے, اسلام کی خاطر چھوڑا جا رہا ہے, وطن کی زندگی قربان ہے, اسلام کی خاطر ہے. اور آخر سبحان اللہ, زندگی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے. اللہ ان کی زندگی سے اتنا راضی ہوا کہ پھر ایک مومن کو جو موت کی گھڑی میں سب سے بڑا اعزاز مل سکتا ہے شہادت کا, اللہ نے آپ کو اس سے بھی سرفراز فرما دیا. مال دیا اللہ نے, وہ بھی دین اسلام کی خاطر لٹا دیا. ہجرت کرنی پڑی, سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا, اس کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے. اور آخر کار اللہ رب العزت نے موت کی اس گھڑی میں بھی سب سے بڑا اعزاز شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. تو میرے عزیزو, ان کی زندگیاں قابل تقلید ہیں, ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. عظمت بڑھے, محبت بڑھے, اور اللہ کرے ان کی زندگی کے نقشے ہماری زندگیوں میں آنے لگے. اللہ رب العزت کہا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا